بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 8 ستمبر ہے اور دن ہے جمعہ کا۔ چلتے ہیں آج کے اخبارات کی کچھ خبروں کی طرف۔ سب سے پہلے ہمارے سامنے ہے ڈیلی پاکستان، اس کے ساتھ ہم تھوڑی سی خبریں لیں گے جنگ سے اور ایک آدھ خبر لیں گے روزنامہ جرأت سے۔ ڈیلی پاکستان کی لیڈ ہے بجلی گیس چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن، توانائی کی بچت کے لیے دکانیں کاروبار مغرب کے وقت بند کرنے کی تجویز، لیسکو ٹیموں کی 330 بڑے بجلی چوروں کی نشاندہی، سابق MNA چیئرمین وائس چیئرمین ضلع کونسل ایک ہاؤسنگ سوسائٹی سمیت 130 افراد کے خلاف مقدمات درج۔ مغرب کے وقت دکانیں کاروبار بند کرنے کے حوالے سے فیصلہ ہو چکا ہے۔ 1 اکتوبر سے اس پر عمل درآمد شروع ہو جائے گا۔ اس سے بجلی کی بچت ہوگی، لیکن عوام کو اس میں کیا ریلیف ملے گا، اس بارے میں کچھ نہیں کہا گیا۔ ڈیلی پاکستان کی سپر لیڈ ہے معیشت سرمایہ کاری کو نقصان پہنچانے والی سرگرمیوں کا خاتمہ، حکومت کی معاونت کریں گے۔ عسکری قیادت کی طرف سے یہ کہا گیا ہے ریاستی اداروں اور عوام کے درمیان خلیج پیدا کرنے کے لیے پراپیگنڈا کرنے والوں کو مایوسی کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف ریاست پوری طاقت سے کارروائی کرے گی۔ یہ کور کمانڈر اجلاس ہوا ہے، اس کے بعد اعلامیہ جاری کیا گیا ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اس سے ملتی جلتی خبر ہے سٹے بازوں کے خلاف کریک ڈاؤن میں تیزی، اوپن مارکیٹ میں ڈالر مزید 5، انٹر بینک میں 2.04 روپے، سونا 5800 روپے فی تولہ سستا۔ یہ ہم نے ملتی جلتی خبر اس لیے کہا ہے کہ پاک فوج کی طرف سے، جنرل عاصم منیر کی طرف سے معیشت کو بہتر بنانے کے اقدامات ہو رہے ہیں، تو یہ بھی اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ ان کی طرف سے سخت نوٹس لینے کا جب فیصلہ کیا گیا اور اقدامات اٹھائے گئے تو ڈالر کی قیمت کم ہونے لگی۔ لیکن یہاں پہ لوگ سوال ضرور کرتے ہیں، پاک فوج تو نان پولیٹیکل ہے۔ اگلی خبر ہے انتخابات جنوری فروری سے پہلے ہو سکتے ہیں، سپریم کورٹ 90 دن میں الیکشن کا فیصلہ دے گی تو اس پر عمل کیا جائے گا۔ نگران وزیر اعظم انور اللہ کاکڑ کی طرف سے کہا گیا ہے۔ ان کا یہ کہنا بڑا ہی خوش آئند ہے، کیونکہ جو پہلے حکومت گئی ہے، امپورٹڈ حکومت گئی ہے، وہ تو سپریم کورٹ کے ججوں کو، سپریم کورٹ کے فیصلوں کو ماننے سے صریح انکار کرتی رہی۔ ان کی طرف سے چلیں یہ تو کہا گیا کہ 90 روز میں اگر کہا جائے گا تو انتخابات کروا دیے جائیں گے، لیکن اب 90 روز میں انتخابات ہونے سے کوئی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہے۔ ان دنوں مسئلہ تھا جب پنجاب میں اور خیبر پختونخوا میں 90 روز میں انتخاب ہونے تھے۔ SIFC کی ایپیکس کمیٹی کا اجلاس آج ہوگا۔ نگران وزیر اعظم اجلاس کی صدارت کریں گے، عسکری قیادت بھی شرکت کرے گی۔ ایپیکس کمیٹی کے گزشتہ اجلاس کے فیصلوں پر عمل درآمد کا جائزہ لیا جائے گا۔ چیئرمین PTI کی گرفتاری روکنے کی درخواست جلد مقرر کرنے کا امکان۔ پاکستان اور UAE میں فری ٹریڈ معاہدہ ہونے کا امکان۔ اچھی خبر ہے 5000 روپے کا نوٹ بند ہونے کی خبروں کی تردید۔ یہ خبریں کہاں سے آ جاتی ہیں کہ 5000 روپے کا نوٹ بند کیا جا رہا ہے؟ ہم اس سے پہلے ویڈیو میں اس پر ہم تفصیل کے ساتھ بات کر چکے ہیں۔ زر مبادلہ کے ذخائر میں مزید 7 کروڑ ڈالرز کی کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ پیپلز پارٹی وعدے سے نہ پھرتی تو اب تک الیکشن ہو چکے ہوتے۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کی طرف سے جو کہا گیا ہے کہ عدم اعتماد کی تحریک سے پہلے ہم نے کہا تھا کہ انتخابات کی طرف چلے جاتے ہیں، لیکن پیپلز پارٹی نے پہلے وعدہ کیا تھا لیکن اس کے بعد پیپلز پارٹی مکر گئی ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے ہیں۔ اور عدم اعتماد میں سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوا؟ پیپلز پارٹی کو یا پھر مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کو؟ اربوں اربوں روپے کا یہ لوگ فائدہ اٹھا کر چلے گئے۔ آصف علی زرداری کی پارٹی نے تو وزارت تجارت لی اور اس کے ذریعے پھر چینی کا جو حشر کر دیا، 80 روپے سے 220 روپے تک اب چینی ہو گئی ہے۔ اقتدار میں آنا چاہتے تھے اور مولانا فضل الرحمان کے بیٹے کو وزارت مواصلات ملی اور ایسے لوگوں کو وزارت مواصلات ملی۔ شیخ رشید کہتے ہیں جنہوں نے کبھی مسجد کا غسل خانہ نہیں بنایا تھا، ان کو یہ وزارت دے دی گئی۔ اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں۔ نگران پنجاب حکومت کی ہائی کورٹ کے 11 ججوں کو 36 کروڑ بلا سود قرض دینے کی منظوری۔ لاہور ہائی کورٹ کے 11 ججوں کو 3 سال کی 36 بنیادی تنخواہوں کے برابر کر دیا گیا، جو 3.25 کروڑ روپے پر ایوریج بنتی ہے۔ قرض لینے والے ججوں میں جسٹس راسل حسن، جسٹس شکیل احمد، جسٹس طارق ندیم، جسٹس محمد امجد رفیق، جسٹس عابد حسین شامل ہیں۔ دیگر ججز میں جسٹس انور حسین، جسٹس علی ضیاء، جسٹس راحیل کامران، جسٹس احمد ندیم، جسٹس صفدر سلیم اور جسٹس رضا قریشی کے نام بھی ہیں۔ تو اس پر بھی ہم اپنے ویلاگ میں بات کر چکے ہیں کہ اگر کسی محکمے کے کسی ملازم کو
قرض کی سہولت ہے اور شرائط ان کی اپنی ہوتی ہیں. اسی طریقے سے اگر جج صاحبان کی طرف سے قرض لے لیا گیا اور انہوں نے واپسی کا بھی وعدہ کیا ہے، بلا سود یہ قرضہ ہے، وہ واپس کر دیتے ہیں، تو میرا خیال ہے اس میں کوئی حرج نہیں. اگر ان کو یہ 3 کروڑ روپے پر ہیڈ قرض دیا گیا، اگر یہ قرض نہ دیا جاتا، اگر وہ 2 نمبر کے جج ہوتے، انہوں نے قرضہ واپس نہ کرنا ہوتا، تو ان کے لیے بہت سے راستے کھلے ہیں اتنے پیسے بنانے کا. اتنے پیسے تو وہ ایک ایک کیس میں بنا لیتے ہیں. لہٰذا مخالفت کی میرا خیال ہے کہ کوئی ضرورت نہیں ہے. صدر سپریم کورٹ بار کا آفیشل سیکرٹ اور ملٹری ایکٹ کو چیلنج کرنے کا اعلان. روا ماہ آٹے کی فی کلو قیمت میں 15 سے 20 روپے کمی کا امکان اگر ایسا ہو جاتا ہے تو بہت ہی بہتر ہے. ملک میں سیاسی انتشار، سر اٹھاتی دہشت گردی، عدم استحکام پر سخت تشویش ہے. یہ تحریک انصاف کی طرف سے بیان جاری کیا گیا ہے. وزارت داخلہ نے انسانی اسمگلنگ کی روک تھام کے لیے نیشنل ایکشن پلان کی منظوری دے دی. ملک میں جان بچانے والی ادویات کی شدید قلت، مریض پریشان. پاکستان فارماسسٹ فورم کا احتجاج کا اندیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے پرویز الہی کی توہین عدالت کی درخواست خارج کر دی. یہ طارق جہانگیری صاحب ہیں جنہوں نے کہا کہ پرویز الہی کو کیا رہائی مل گئی تھی. ان کو بتایا گیا جی بالکل مل گئی تھی، دوبارہ گرفتار ہو گئے. انہوں نے کہا کہ جب عدالت نے کہہ دیا کہ ان کو رہا کر دیا جائے تو رہائی مل گئی، تو اس پر توہین عدالت کیا ہو گئی. ان کو بتایا گیا کہ جناب 8 منٹ کے بعد پھر ان کو گرفتار کر لیا گیا تھا. انہوں نے کہا کہ نہیں بس ٹھیک ہے، رہائی کا آرڈر دیا، رہائی ہو گئی، آپ کا مسئلہ ختم ہو گیا. تو پرویز الہی صاحب اس کے بعد بھی ابھی تک جیل میں ہیں. جناح ہاؤس حملہ کیس، روح پوش پی ٹی آئی رہنماؤں کی جائیدادوں کی تفصیل طلب کر لی گئی، شاید پورا کرنی ہو جائیدادیں. فراڈ کیس، علی وزیر کو جوڈیشل ریمانڈ پر اڈیالہ جیل بھیج دیا گیا. 90 ملین پاؤنڈ سکینڈل، ثانیہ نشتر کی نیب آمد. ثانیہ نشتر اور عمران خان پر ایک جیسے مقدمات ہیں کہ کچھ معاملات میں بے ضابطگیاں ہوئیں. انہوں نے اس میں سے کتنا کمایا، کتنا کھایا، کتنی جائیدادیں بنائی؟ زیرو، نیل، بالکل کچھ نہیں. چینی بحران پر غلط بیانی کرنے پر وزیر اعلیٰ پنجاب نے سیکٹری زمان وٹو کو ہٹا دیا. انہوں نے چینی چوری، چینی کے حوالے سے جو کچھ پاکستان میں ہو رہا ہے، جو کچھ پنجاب میں ہو رہا ہے، جس طرح سے چینی اسمگلنگ کی گئی، جس طرح سے چینی میں لوگوں نے کمائیاں کی، کون کون لوگ، انہوں نے نام نہیں لیے تھے، اشارہ کیا تھا، اسی بنا پر ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا. ایک خبر یہاں صالح ظفر صاحب کی طرف سے دی گئی ہے کہ عارف الوی لیم ڈک صدر ہوں گے یا ایوان صدر سے فوری رخصت ہو جائیں گے. یہ بڑی خواہش ہے ان لوگوں کی کہ صدر عارف الوی ایوان صدر سے چلے جائیں، اور ساتھ کہتے ہیں کہ کیا وہ با اختیار صدر ہوں گے یا پھر وہ بے اختیار قسم کے صدر ہوں گے. باقی سارے لوگ تو ان کی نظر میں بڑے با اختیار ہیں. نگران وزیر اعظم وہ بڑے با اختیار ہیں، جتنے نگران وزرائے اعلیٰ ہیں وہ بڑے با اختیار ہیں. ان کو نظر آ رہا ہے کہ عارف الوی با اختیار نہیں ہوں گے، تو لہٰذا یہاں سے چلے جائیں گے. باقیوں کے سر پر تو جناب صالح ظفر صاحب کو ابر رحمت، ابر کرم نظر آ جاتا ہے، لیکن جن سے مفاد ہو، جن سے کوئی مفاد نہ ہو، جیسے عارف الوی ہیں، تو ان کے سر پر ان کو تلوار لٹکتی ہوئی نظر آتی ہے، ابر کرم اور بدلیاں نظر نہیں آتی. روس سے گندم کی درآمد، آٹے کی قیمتوں میں کمی کا امکان، اچھی بات ہے. یہاں پہ میں دیکھ رہا تھا حنیف خالد صاحب نے ایک خبر دی ہے، روس کی پاکستان کے ساتھ انٹرنیشنل ٹرانسپورٹ روٹ کے قیام میں دلچسپی. اچھی بات ہے کہ پاکستان میں جتنے بھی تعمیرات ہو جائیں بہتر ہے. وزیر مذہبی امور کا دورہ کرتارپور گردوارہ صاحب میں کلچرل پارک کا سنگ بنیاد رکھ. دارالحکومت میں اہم ممالک کے سفارتکاروں کی ملاقاتوں پر سیاسی حلقوں کی توجیہات اور اضطراب. یہ خبر دی گئی ہے فاروق اقدس کی طرف سے کہ اسلام آباد میں اور اسلام آباد سے باہر بھی، جیسے امریکی سفیر ہیں، برطانیہ کے سفیر ہیں، یورپی یونین کے سفیر ہیں، وہ پہلے بھی ملاقاتیں کرتے رہے. اسلام آباد میں بھی، لاہور میں مریم نواز شریف صاحبہ سے ان کی ملاقاتیں ہوئیں، شہباز شریف سے ملاقات ہوئی. ملک بھر میں یوم پاک فضائیہ منایا گیا. بشرا بی بی نیب کو مطمئن نہ کر سکیں، دوبارہ طلب کرنے کا فیصلہ. شبر زیدی صاحب کہتے ہیں ڈالر کی فزیکل موومنٹ بند کرنا ہوگی. کیسے بند کریں گے؟ آرمی چیف صاحب نے ڈنڈا تو اٹھا لیا ہے. گھریلو جھگڑے، خاتون سمیت 3 افراد کی خودکشی. شالیمار ٹرین کا روٹ آج سے تبدیل کر دیا. سرگودا سابق صوبائی وزیر کی گاڑی کو حادثہ، اہلیہ جام بحق. شوکت لالی کا شدید زخمی. اللہ تعالیٰ کرم کرے، رحم کرے. پاکستان، بنگلہ دیش اور سری لنکا کی کرکٹ ٹیمیں لاہور سے سری لنکا چلی گئیں. چینی سائنسدانوں کا کارنامہ، سور کے جنین میں انسانی گردے
تیار کر لیے گئے کہکشانی بلبلا یا پڑوسی کائنات جس کے دل میں کہکشاؤں کے جھرمٹ، یہ خبر دی گئی ہے۔ پنجاب جنسی زیادتی کے مقدمات کے لیے اسپیشل یونٹ بنائے جائیں گے۔ لاہور ہائی کورٹ نے جو حکم جاری کیا ہے، کوہاٹ میں زمین کے تنازع پر فائرنگ، 3 افراد جاں بحق۔ ملک میں خوشحالی اور ترقی کے لیے انڈسٹری کا فروغ ضروری ہے۔ ہم ختم نبوت کے پہرے دار ہیں، کسی قربانی سے دریغ نہیں کریں گے۔ سابق چیئرمین وزیر اعلیٰ شکایت سیل بہاڑی مہر ریاض نے پی ٹی آئی چھوڑ دی۔ چیئرمین پی ٹی آئی کے مطالعہ کے لیے کتابیں اٹک جیل حکام کے حوالے 5 کتابیں عمران خان کو اس ملاقات کے دوران پیش کی گئی ہیں۔ یہ ملاقات ان کے وکلاء سلمان صفدر نے کی اور شیر افضل مروت نے کی، جس میں عمران خان کو کتابیں دی گئی۔ عمران خان نے اسی ملاقات میں کہا تھا کہ ہو سکتا ہے کہ میری حراست طویل ہو جائے، اس لیے ایکسرسائز کے لیے مجھے مشینیں فراہم کر دی جائیں۔ جس حکومت کو آج کی انتظامیہ روٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، ان کو صحیح طریقے سے کمرہ نہیں دیا جا رہا۔ ایک تو ہے کہ ان کو کتابیں پڑھنے کے لیے دی جا رہی ہیں اور کاغذ پینسل بھی ان کو دی گئی ہے۔ دیکھتے ہیں عمران خان جیل سے باہر آتے ہیں تو ان کے ساتھ ان کی زنبیل میں کیا کچھ ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔